MMB پاکستان کی طرف سے سب کو شالوم جے مسیح کی امید رکھتا ہوں کہ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہوگی۔ جیسا کہ عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ غیر زبان کے وشے پر، غیر زبان کے ٹاپک پر، عنوان پر ہم بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں غیر زبان پر ایمان رکھتا ہوں۔ کون سی غیر زبان پر؟ جو کلام مقدس کی غیر زبان ہے۔ کلام مقدس کی غیر زبان میں نبوت ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، پروفٹ ہوتا ہے، نہ کہ دعا کا حکم ہے۔ تو کلام مقدس کی جو غیر زبان ہے، اس کا ایک پرپس تھا، اس کا ایک مقصد تھا، اور یہ غیر زبان سمجھ آتی تھی۔ جیسے اعمال 2 باب میں پڑھیں تو جب 120 کی جماعت نے غیر زبان میں باتیں کی تو لوگوں کو سمجھ آئیں، بھید کی باتیں سمجھ آئیں، بڑے بڑے کاموں کا ذکر سنا اپنی ہی زبان میں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا، کیونکہ یوئیل نبی کی معرفت جو پروفیسی تھی، یہی پروفیسی تھی، جب روح حق تم پر نازل ہوگا تو تم نبوت کرو گے۔ نبوت میں نے کلام کرنا، باتیں کرنا، پروفٹو کرنا۔ اب 120 کی جماعت نے نبوت ہی کی تھی، کلام ہی کیا تھا، کیونکہ 120 کی جماعت کے اندر یعنی کہ شاگردوں میں ایک چیز کی کمی تھی، وہ ایک نعمت کی کمی تھی۔ وہ کون سی تھی؟ طرح طرح کی زبانیں۔ اب طرح طرح کی زبانیں، جب یہ نعمت تھی طرح طرح کی زبانیں، کون سی طرح طرح کی زبانیں؟ دنیا کی زبان، کیونکہ دنیا ہی کی زبان میں کلام سنانا تھا۔ آسمان کی زبان پر کلام نہیں تھا زمانہ، جب فرشتے کی زبان میں کلام نہیں تھا سنانا۔ دنیا کی زبان میں انسان کو ضرورت تھی کلام کی، انسان کو ضرورت تھی نجات کے کلام کی، انسان کو ضرورت تھی یسوع کی باتوں کی، انسان کو ضرورت تھی کہ یسوع کو جانے۔ اور جب شاگردوں نے جانا تھا، دنیا میں لوگوں کے پاس جانا تھا، تو ان سے بات کرنے کے لیے، کلام سنانے کے لیے، ان سے مخاطب ہونے کے لیے، یسوع کے بارے میں بتانے کے لیے ان کے اوپر ایک نعمت کا ہونا ضروری تھا، اور وہ نعمت تھی طرح طرح کی زبانیں۔ تو اس لیے طرح طرح کی زبانوں میں انہوں نے نبوت کی، پروفٹوں کیا، کلام کیا، جیسے یوئیل نبی کی معرفت لکھا گیا تھا۔ تو آج کی غیر زبان میں اور بائبل کی غیر زبان میں فرق ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ آج کی غیر زبان میں صرف دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کا حکم نہیں۔ اور کون سی غیر زبان؟ آپ کہیں بھی شبد اردو میں غیر زبان پڑھتے ہیں، بیگانہ زبان پڑھتے ہیں، طرح طرح کی زبانیں پڑھتے ہیں، وہاں تو غریب شبد استعمال ہوا ہے، گلوسہ استعمال ہوا ہے۔ اس پر میں بات کر چکا ہوں۔ MMB کراچی کے نام سے میرا آفیشیل پیج ہے، آپ اسے ریسرچ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر وشال ثاقب کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے، آپ اسے ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اور یہ غیر زبان کے بارے میں آپ ترتیب وار سیکھ سکتے ہیں اور اچھے سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو غیر زبان کلیسیا میں بولی جاتی ہے، یہ کڑوا بیج ہے۔ جو لوگ چپکے سے عام ملے ہیں، ان لوگوں نے یہ کڑوا بیج مسیحیت کے اندر بویا ہے۔ نہیں تو بائبل کی غیر زبان اور جو کلیسیا میں غیر زبان، آج کی غیر زبان ہے، ان دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا۔ تو آئیں ایک فرق آج ہم اور دیکھتے ہیں۔ اور جو لوگ بیگانہ زبان میں اس وقت باتیں کر رہے تھے، باتیں کرنا، کلام کر رہے تھے، پروفٹو کر رہے تھے، ان کے لیے پالوس رسول کی نصیحت کیا تھی؟ نصیحت کیا تھی جو اس وقت بیگانہ زبانوں میں باتیں کر رہے تھے؟ کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تب زبانیں، یہ جو زبانیں کی نعمت تھی، یہ کثرت سے کام کر رہی تھی سب کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ تیزی سے کلام کو پھیلانا تھا، یسوع کی باتوں کو تیزی سے پھیلانا تھا، اور یہ نعمت کثرت سے کام کر رہی تھی، طرح طرح کی زبانوں کی نعمت۔ تو جب پالوس رسول نے دیکھا کہ یہ نعمت کام کر رہی ہے، کثرت سے لوگ طرح طرح کی زبانوں میں کلام کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، نبوت کر رہے ہیں، پروفٹو کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک نصیحت تھی۔ آج اس نصیحت پر غور کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب، اس کی 27ویں آیت، ذرا دیکھیے گا کیا نصیحت ہے۔ اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو
دو دو یا زیادہ سے زیادہ تین تین شخص باری باری سے بولیں اور ایک شخص ترجمہ کرے۔ اب اس آیت کے مطابق آج کے زمانے کی کلیسیا اس سے میچ ہی نہیں کرتی، آج کی زمانے کی زبان اس سے میچ ہی نہیں کرتی، آج کی کلیسیا کا انتظام اس سے میچ ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ آج جب غیر زبانیں، ایک ایسی زبان جو بولی جاتی ہے جو نہ سننے والے کو سمجھ آ رہی نہ بولنے والے کو سمجھ آ رہی، بھلے وہ زبان میں گالیاں دے رہا ہو، کیونکہ جو شبد آپ کے منہ سے نکلتا ہے آپ اس کے معنی نہیں سمجھتے، اس کے میننگ نہیں سمجھتے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ تو سمجھ نہیں رہے، آپ کی عقل بیکار ہو چکی ہے، آپ بولنے والے کے نزدیک اجنبی ہیں، اجنبی انگلش شبد بیرین جنگلی ہو تو آپ جنگلی بن چکے ہو، آپ کی عقل بیکار ہو چکی ہے، جس شبد کے معنی نہ سمجھے۔ یہ باتیں میں نہیں، پالوس رسول اسی استباغ میں کہہ رہا ہے۔ تو جب پالوس رسول ایک نصیحت کرتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، غیر زبانوں میں باتیں کر رہے ہو یا کلام کر رہے ہو، ایک ایک شخص آ کے کلام کر رہا ہے غیر زبان میں، تو ہونا کیا چاہیے؟ دو دو کر کے بولیں یا تین تین کر کے بولیں اور باری باری سے بولیں، باری باری سے بولیں اور ایک شخص ان کا ترجمہ کرے، ترجمہ کرے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک کلام کی، یعنی کہ ایک شخص اگر بول رہا ہے یا زیادہ سے زیادہ تین شخص بول رہے ہیں، مگر باری باری سے بولیں اور ایک شخص ان کا ترجمہ کرے۔ ترجمہ کیوں کرے؟ کہ آگے سمجھ تو آئے آپ بول کیا رہے ہو، آپ کلام کیا کر، اور یہاں کلام ہو رہا ہے، نبوت ہو رہی ہے، اور اس کے ترجمے کی بات ہو رہی ہے، اور کس زبان میں؟ دنیا کی زبان میں بات کر رہے ہیں، اور سامنے والے کو پالوس رسول کہتا ہے کہ میں جاپنیز بول رہا ہوں، اگر تم چائنیز بول رہے ہو، اگر تم پشتو بول رہے ہو تو باری باری سے بولے، اور ایک شخص، کیونکہ سامنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کا ترجمہ کیا جائے۔ تمہاری بات جو بول رہے ہو، جو بیان کر رہے ہو، جو بید کو بیان کر رہے ہو، اس کا ترجمہ کیا جائے، ترجمہ کیا جائے۔ تو یہاں پر کلام ہو رہا ہے۔ تو آج کلیسیا میں باری باری سے نہیں بولتے، ایک دم ہی سب شروع ہو جاتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہو، آپ نے بھی یہ سب تماشے دیکھے ہیں اور میں نے بھی دیکھے، کیا باری باری سے بولتے ہیں، سب ایک ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، اور جب گر کے تڑپتے ہیں اور کہتے ہیں روح، خدا کا روح آگے گر پر عورتیں تڑپتی ہیں۔ آپ غور کریں اب روح کی کس روح میں ہے؟ کیا جب روح نازل ہوتا ہے کوئی گر پر تڑپتے ہیں، وہ زور زور چلاتے ہیں اور ایسی زبان میں بات کرتے جاتے ہیں۔ ذرا سوچو کس روح میں ہیں، کون سی روح آپ کو گائیڈ کر رہی ہے؟ یہاں پر لکھا باری باری سے بولے، تو یہاں کلیسے ساری شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں لکھا ہے ایک شخص ترجمہ کرے، اور ترجمہ تو ہوتا ہی نہیں، دور دور تک ترجمے کا تعلق نہیں، دور دور تک ترجمے کا تعلق نہیں، اور یہاں پہ لکھا باری باری سے بولے، باری باری سے بولے، کلام بولے۔ پہلی بات ہے آپ تو کلام کرتے ہی نہیں، آپ تو کرتے ہی دعا ہو، سب سے جو اس سے جو بات میچ ہی نہیں کرتی وہ یہ ہے، دعا نہیں کلام، ادھر کلام ہو رہا ہے، نبوت ہو رہی ہے، تاکہ اس نبوت کو پرکھا جائے، تاکہ اس کلام کو پرکھا جائے۔ اور ترجمہ کرنے کا نصیحت ہے، حکم ہے، ترجمہ کرو، ترجمہ، اور باری باری سے بولو۔ تو میں ٹھیک بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ آج کلیسیا میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا عزیزو، نہیں ہوتا۔ خدا آپ سے ایک دن سخت حساب لینے والا ہے، کیونکہ صاف سی بات ہے، سیدھی صاف بات ہے، میں جو بولتا ہوں اس کو سمجھ ہی نہیں رہا کئی مدت سے، تو آپ کے یہاں سے آواز آنی چاہیے، آپ کے یہاں سے آواز آنی چاہیے، آپ کا ذہن کام کرنا چاہیے کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ جب ایک بچہ، چھوٹے اگزامپل یاد آئی، ایک بچہ باہر سے، چھوٹا بچہ ہے، باہر سے گالی سیکھ کر آتا ہے یا کوئی ایسا الفاظ سیکھ کر آتا ہے، وہ بولتا ہے، اور وہ چھوٹا بچہ، اسے نہیں پتا میں کیا بول رہا ہوں، نہیں پتا، وہ باہر سے گالی سیکھ کر آ گیا یا کوئی ایسا الفاظ سیکھ کر آ گیا، اس نے بول دیا آپ کے سامنے بول دیا، آپ اس کو کیا کرو گے؟ اس کو مارو گے، اس کو ڈانٹو گے؟
مگر اس بچے کو پتہ نہیں کہ اس نے بول کیا دیا ہے، اس نے گالی بک دی ہے، اس نے غلط الفاظ بول دیا ہے، اب اس کو نہیں پتہ اس نے کیا بول دیا ہے۔ ایسے ہی آپ کو بھی نہیں پتہ ہے آپ بول کیا رہے ہو، آپ کچھ بھی بولتے چلے جا رہے ہو، گالیاں بولتے چلے جا رہے ہو، کفر بکتے چلے جا رہے ہو۔ کیا آپ کو پالوس رسول نے نہیں کہا کہ ایسا نہ ہو تمہاری عقل بیکار ہو؟ آج جو یہ غیر زبان میں دعا کر رہے ہیں ان کی عقل بیکار ہو چکی ہے۔ پالوس رسول ہرگز نہیں چاہتا کہ عقل بیکار ہو، نہ خدا چاہتا ہے، اور نہ ہی پالوس رسول یہ چاہتا ہے کہ آپ کسی زبان کے کسی بات کے معنی نہ سمجھو۔ تو یہاں پر کلیسیا کو انتظام تھا، جو کلیسیا کو نصیحت پالوس بھائی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ باری باری سے بولیں، اور ایک شخص ترجمہ کرے اور باری باری سے بولے۔ کیا بولے؟ کلام بولے، اور ایک شخص کلام کا ترجمہ کرے، نہ کہ دعا کا۔ اور لکھا ہے آگے، اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپا رہے۔ ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو نصیحت ہے چپ رہو۔ تو آپ تو بولتے چلے جا رہے ہیں، ترجمہ کرنے والا کوئی ہوتا نہیں، پھر بھی بولتے چلے جا رہے ہیں، اور دعا کرتے چلے جا رہے ہیں، دعا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی دعا کا حکم نہیں، یہاں پر کلام ہو رہا ہے، اور آگے جب پڑھتے جائیں گے یہاں پر لکھا ہے کہ ان کی باتوں کو بعض لوگ جو سننے والے ہیں، بعض لوگ ان کی باتوں کو پرکھیں کہ یہ بول کیا رہے ہیں، کیا کلام مقدس کے مطابق بول رہے ہیں، کیا یہ وہ باتیں بول رہا ہے جو یسوع نے ہمیں بتائی؟ ان کو پرکھے باقی لوگ۔ تو ہم کیسے پرکھیں؟ ہم چھوڑیں، کیونکہ ہمیں تو یہ زبان سمجھ ہی نہیں آ رہی جو بول رہے ہیں، ہمیں چھوڑیں۔ آپ خود جو آپ کا جو بولا ہوا شبد ہے ربا شبا، آپ اس شبد کو پرکھ سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے 2 کر کے 3 کر کے بولے، ایک شخص ترجمہ کرے، باقی ان کو پرکھیں۔ تو ہم کیسے پرکھیں؟ آپ اپنی زبان کو خود نہیں پرکھ سکتے، آپ بول کیا رہے ہو، آپ بک کیا رہے ہو، خود نہیں پرکھ سکتے اپنی زبان کو، تو ہم کیا پرکھیں؟ پتہ چلاؤ کس روح سے بول رہے ہیں آپ، کئی مدت سے کون سا روح ہے جو آپ کے اندر سے بول رہا ہے کئی مدت سے؟ بالکل میچ نہیں کرتا، کچھ بھی میچ نہیں کرتا۔ جو ربا شیری پیری والا کچھ میچ نہیں کرتا، آپ کا کچھ میچ نہیں کرتا اس غیر زبان سے۔ میں خود غیر زبان کا ایمان رکھنے والا شخص ہوں، خود غیر زبان کی تعلیم دیتا ہوں، خود خدا روح کی تعلیم دیتا ہوں، اور اس کی روح کی ہدایت سے بولتا ہوں، وہ خدا کی بادشاہی کے لیے بولتا ہوں، کسی ڈینومینیشن کے لیے نہیں بولتا۔ کیونکہ کیتھولک والا اپنا لے کے چلتا ہے، یہوہ وٹنس والے اپنا لے کے چلتے ہیں، اونلی جیزس والے اپنا لے کے چلتے ہیں، ہر ایک اپنا لے کے چلتا ہے، اس کا کوئی نہیں لے کے چلتا، سب کو اپنا اپنا پڑا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اے قوم کے بزرگوں، خدا کا روح آپ سے صاف مخاطب ہے، کیونکہ یہ جو غیر زبان آپ بول رہے ہو، اور جسے کہتے ہو کہ روح کی یہ غیر زبان ہے، اور جس کے اندر روح نہیں، اور جس کے اندر غیر زبان ہے اس کے اندر روح نہیں، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، تو پیارے بھائی، غیر زبان نعمت ہے اور روح ہے۔ پھر ایک بار بتاتا ہوں، شاگردوں کے اندر اس نعمت کا ہونا، طرح طرح کی زبانوں کا ہونا، مقصد پرپس یہ تھا کہ دنیا کے کونے تک خدا کا کلام جائے۔ طرح طرح کی زبانیں اترنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کلام طرح طرح کی زبانوں میں لکھا جائے، چھپا جائے، بیان کیا جائے، شاگرد بیان کریں۔ کیونکہ شاگرد تو گلیلی تھے، ان کو زیادہ سے زیادہ ایک زبان آتی ہوگی، 2 زبان آتی ہوگی، 3 آتی ہوں گی، مگر باقیوں کا کیا؟ ان میں زبانیں اتری تھی۔ کون سی؟ گریک شبد گلوسا اترا تھا، گلوسا، دنیا کی زبانیں اتری تھی، دنیا کی زبانیں۔ اور پرپس یہ تھا کہ یسوع کا پیغام سنایا جائے، یسوع کی باتیں سنائی جائے، نہ کہ دعا کی جائے۔
آپ اپنی عقل کو بیکار کیوں کر رہے ہو؟ کالا چشمہ پہن کے جب دیکھو گے کسی چیز کو تو بلیک کالی ہی نظر آئے گی، وائٹ چیز کو بھی دیکھو گے تو وہ بھی کالی نظر آئے گی۔ وائٹ چیز کو جب کالا چشمہ پہن کے دیکھو گے تو میرے پیارے بھائی بلیک کالی ہی نظر آئے گی۔ سوچو ان باتوں کو، سوچو آپ کر کیا رہے ہو کہ مدت سے سوچے۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ کی آنکھیں کھولے، بند عقلیں کھولے۔ آمین۔